السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کے ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تھائرائیڈ بیماری کی۔ یہ ایک چھوٹی سی گلٹی ہے جو ہمارے گلے میں سانس کی نالی کے قریب موجود ہوتی ہے، مگر اس کا کام پورے جسم کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ تھائرائیڈ کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی علامات کیا کیا ہیں اور یہ بیماریاں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تھائرائیڈ کے اقسام یعنی تھائرائیڈ کی قسمیں۔ تھائرائیڈ کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہائپر تھائرائیڈزم، نمبر 2 ہائپو تھائرائیڈزم، نمبر 3 گوائٹر یا گلا۔ جب یہ گلٹی زیادہ ہارمون بناتی ہے تو جسم میں ہائپر تھائرائیڈزم ہوتا ہے۔ جب یہ ہارمون بہت کم بنتے ہیں تو اسے ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ نمبر 3 گلا یا گوائٹر۔ جب تھائرائیڈ گلٹی سوج جائے اور گلے کے سامنے ایک گلٹی یا ابھار کی شکل میں نظر آئے تو اسے گوائٹر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 یعنی ہائپر تھائرائیڈزم کی علامات: دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، وزن کا تیزی سے گھٹ جانا، ہاتھ پاؤں کانپنا اور چڑچڑاپن بڑھ جانا۔ نمبر 2 یعنی ہائپو تھائرائیڈزم کی علامات: وزن کا بڑھ جانا، نیند کا زیادہ آنا، قبض کی شکایت، جسم کی جلد کا خشک ہو جانا اور بالوں کا گرنا۔ نمبر 3 گلے کے سامنے گلٹی یا ابھار کا بن جانا، سانس لینے یا نگلنے میں دشواری کا ہونا، گلے میں بھاری پن رہنا یا درد کا ہونا۔ تھائرائیڈ کی خرابی بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اگر وقت پر تشخیص اور علاج کیا جائے تو یہ بیماری انشاءاللہ تعالی 100% قابو میں آئے گی اور ضرور آئے گی۔ دیکھیے، ڈاکٹری میں اس کا کوئی خاص علاج موجود نہیں، صرف روک تھام ہے، وہ بھی وقتی موجود ہے۔ اور جیسے جیسے بیماری کا زمانہ طویل اور لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، وقتی دقتیں بھی بڑھنے لگتی ہیں، پھر ڈاکٹر حضرات دوائیاں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس کا علاج نیچرل طریقے سے کریں۔ ابھی حال فی الحال میں ہی تقریباً 10 مریضوں کا میں نے علاج کیا اور ماشاءاللہ 100% کامیابی ملی۔ اصل میں یہ ہارمونی بیماری ہے۔ میں قارورہ چیک کر کے ہی اس بیماری کا علاج کرتا ہوں اور لگ بھگ 3 مہینے میں یہ مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مرض اگر 10-20 سال پرانا ہے تو تھوڑا ٹائم اور زیادہ لگ جائے گا، 3 سے 5 مہینے تک لگ سکتے ہیں۔ اس میں مادہ دیکھ کر علاج کیا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کس مزاج میں ہے، اس کے اندر وات، پت، کف آیورویدک کے حساب سے اور بلغمی، سوداوی، صفراوی، یونانی حساب سے کون سا مادہ بڑھا ہوا ہے یا کون سا دوش بڑھا ہوا ہے۔ آدمی یا عورت کے پیشاب کے کلر سے یہ مادہ معلوم ہو جاتا ہے، پھر اسی کے حساب سے علاج کیا جاتا ہے۔ مثلا مادہ اگر بلغمی ہوتا ہے تو 3 شدید، 3 ملین یا 3 مسہل میں سے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے، اور اگر مادہ صفراوی یعنی پت والا ہوتا ہے تو 1 ملین یا 1 مسہل دے دیتے ہیں، اور دیگر دوائیاں عوارضات کے حساب سے یعنی دوسری دقتوں کے حساب سے تجویز کر دی جاتی ہیں، یعنی طے کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر مادہ سوداوی ہوتا ہے تو 6 ملین، 6 شدید، 6 تریاک میں سے جیسی ضرورت ہوتی ہے دے دی جاتی ہے۔ آپ یقین رکھیں، اس بیماری کا علاج قانون مفرد اعضاء میں 100% ہے۔ اس بیماری کا علاج میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق کرتا ہوں۔ اسی طرح آیورویدک کے وید حضرات اور ماہر حکیم حضرات بھی دوش اور مادے سمجھ کر سکتے ہیں۔ بس غذا اور دوا مزاج کے حساب سے طے کرنی ہے۔ مین چیز یہ ہے مین چیز اس میں یہ ہے کہ مزاج کے حساب سے غذا اور وہ طے کر دی جائے۔ کوئی ایک فارمولہ ایسا نہیں ہے جو ان تینوں قسموں میں ساری قسموں میں کام کرے، ورنہ تو میں آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ پھر بھی میں نے مین پوائنٹ اور مین اصول بتا دیے۔ اسے سمجھ کر حکیم حضرات اور وید حضرات علاج کر سکتے ہیں۔
اور جو لوگ مزاج کی سمجھ نہیں رکھتے، تھائرائیڈ کا علاج کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ بغیر مزاج سمجھے صرف دھنیا کھلا کر اس کا علاج ممکن نہیں۔ ہاں، گرم مزاج میں اور خشک مزاج میں دھنیا ضرور فائدہ دیتا ہے، مکمل علاج نہیں۔ لیکن اگر ٹھنڈے مریضوں کو دھنیا کھلا دیا جائے تو ان کا تھائرائیڈ بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر مجھ سے علاج کروانا ہے تو میرے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 74 171 44 236۔ اس پر آپ میسج کر دیں۔ تھائرائیڈ کا علاج کروانا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کس طرح علاج کروانا ہے۔ ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ صحت ہے تو زندگی ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔